السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر کے آداب۔ صبر کے آداب میں سے ہے کہ صدمے کے ابتداء میں صبر کیا جائے۔ صبر کیسے ہے؟ آغاز میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے ابتداء میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ صبر کے اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، جیسا کہ مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ صبر کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اعضاء اور زبان کو سکون میں رکھے۔ کیا ہے؟ اعضاء اور زبان کو سکون میں رکھے۔ ہاں، رونا جائز ہے۔ بعض حکماء نے کہا کہ بے صبری سے چلی جانے والی چیز واپس نہیں آتی، البتہ دشمن ضرور خوش ہوتا ہے آپ کو پریشان دیکھ کے۔ اچھا صبر یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کا نشان ظاہر ہی نہ ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ حضرت ام سلیم حضرت طلحہ کی بیوی نے اپنے بیٹے کی وفات پر یہی کیا، اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ جب ان کے شوہر باہر سے آئے اور بیٹا فوت ہو چکا تھا تو ڈھانپ رکھا تھا، تو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا فوت ہو چکا، نہ اپنے حال حلیے سے ظاہر کیا، نہ رویے سے ظاہر کیا، اور ان کو کھانا کھلایا، ان کو خوش کیا، اور پھر بہت اچھے انداز میں کہا کہ اگر کوئی شخص امانت پاس رکھے ہمارے اور پھر کچھ عرصے بعد لینے آئے تو کیا کریں گے؟ کہا لوٹائیں گے۔ کیسے؟ خوشی سے، یہ تو ہماری چیز ہی نہیں۔ کہا تمہارا بیٹا بھی اسی طرح اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے لے لیا۔ اور یہ ماں کی زبان سے نکل رہی ہیں باتیں، کسی دوسرے تیسرے سے نہیں۔ اپنے آپ کو جگہ کے رکھ کے دیکھیں۔ ثابت بنانی نے کہا عبداللہ بن مطرف فوت ہو گئے تو ان کے بعد مطرف بڑے اچھے کپڑے پہن کر سر کو تیل لگا کے باہر نکلے۔ لوگ ناراض ہوئے، کہنے لگے غضب ہے عبداللہ فوت ہو جائے اور تم اس طرح کپڑے پہن کر تیل لگا کر باہر نکلو۔ تو کہا کیا میں اس پر اپنی حالت کی کمزوری ظاہر کروں؟ حالانکہ میرے رب نے مجھ سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ 3 چیزیں ملتی ہیں صبر کرنے والے کو۔ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی امانت ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت تلاوت کرنے کے بعد مطرف نے مزید کہا دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے دینے کے بدلے میں مجھے آخرت میں پانی کی ایک سراہی مل جائے۔ ساری دنیا بھی دے دے تو آخرت میں پانی کی ایک سراہی، ایک جگ نہیں ملے گا۔ تو میں نہ چاہوں کہ وہ مجھ سے دنیا میں لے لی جائے، یعنی میں یہاں دے دوں اور پھر مجھے وہاں ملے۔ حضرت صلہ بن اشیم اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، کہنے لگے اے بیٹا آگے بڑھ کر جنگ کر، میں تیری شہادت کا ثواب حاصل کروں۔ چنانچہ اس نے حملہ کیا اور لڑائی میں شہید ہو گیا۔ پھر یہ خود آگے بڑھے اور شہید ہوئے۔ عورتیں ان کی ماں معاذہ عدویہ کے پاس آئیں، جیسے معاذ ہوتا ہے نا تیسے معاذہ لڑکی کے لیے۔ تو اس نے کہا اگر تم مجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہو تو خوش آمدید، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ۔ کون کون گیا؟ بیٹا اور شوہر۔ جب کوئی ایسی مصیبت ہو جس کو چھپایا جا سکتا ہو تو اس کو چھپانا اللہ تعالیٰ کے لیے مخفی انعامات میں سے ہے، سرپرائز، چھپا ہوا انعام۔ جب انسان اپنا صدمہ چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا انعام چھپا کے رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے اور فرماتے کہ دیکھو اپنے تیمارداروں سے کیا کہتا ہے، یعنی جو اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھو جا کے ان سے کیا باتیں کرتا ہے۔ پھر اگر وہ تیمارداروں کے سامنے اللہ کی تعریف کرے تو وہ جا کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے سنو، اگر میں نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں نے اسے شفا دی تو میں اس کا گوشت اور خون بدل دوں گا اور اس سے بہتر گوشت اور خون عطا کروں گا اور اس کے گناہ معاف کروں گا۔ یعنی اس کی صحت، اس کی جسمانی حالت، وہ سب بھی بہتر ہو جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا تذکرہ نہ کرو. یہ دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان گیا ہے. حضرت احنف نے کہا 40 سال سے میری ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے, میں نے آج تک کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور مجھے اپنی وہ شاگرد یاد آ رہی ہے کہ جس کی بینائی اسی طرح نہیں تھی, لیکن 3 سال یا 4 سال وہ میرے پاس رہی اور مجھے ایک دن نہیں پتا چلا. اور جو تھوڑی بہت تھی اس میں کلر بلائنڈ بھی تھی. پتا مجھے کیسے چلا, ایک دن جیسے میرے پاس لوگ بیٹھے تھے تو میں عموماً مشورہ کرتی ہوں, اچھا یہ رنگ کیسا ہے, تو میں نے ایک دفعہ اس سے اسی طرح پوچھا تو ہنس پڑی. تو بعد میں پتا چلا کہ اس کو کلر نظر ہی نہیں آتے, اور ایک آنکھ سے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا, لیکن کہیں اس کے چہرے پہ غم کے کوئی آثار نہیں تھے. ایک آدمی نے امام احمد سے پوچھا, اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا عافیت اور بھلائی سے ہوں. اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا, تو فرمایا میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ میں عافیت سے ہوں تو بس کافی ہے, تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جس کا زبان پہ لانا مجھے پسند نہیں. یہ ہے عارف. حضرت شقیق بلخی نے کہا جس نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی مصیبت کی شکایت کی وہ اللہ کی عبادت میں کبھی حلاوت نہ پائے گا, عبادت کی مٹھاس اٹھ جائے گی, نگاہ بدل جاتی ہے. لوگ جب آپ سے اپنی مصیبت کا شکوہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ترحم کی نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور ان کی آپ کے ساتھ رویہ, اور لیکن یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ایک انسان کو کمزور سمجھے, تو شاید یہ بھی ریزن. زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے نا, حالات تو ویسے ہی ہوتے ہیں, ہم بدل جاتے ہیں, ہمارے دل بدل جاتے ہیں, سوچ بدل جاتی. حکماء نے کہا مصیبت کا چھپانا نیکی کا خزانہ ہے. سلف مصیبت کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس پر خوش ہوا کرتے تھے, یعنی مصیبت کا ثواب دیکھ کر جب مصیبت آ رہی ہوتی تھی تو اس پہ خوش ہونے لگتے کہ اجر بڑھے گا. اس کے متعلق ان کی بہت سی حکایات مشہور ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا بیٹا عبد الملک فوت ہوا تو حضرت عمر نے ان کو دفن کیا اور قبر پر مٹی ڈالی, پھر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ تجھ پر رحمت کرے, تو اپنے باپ کے لیے بڑا نیک تھا, اور جب سے تو پیدا ہوا میں آج تک تجھ سے خوش رہا, اور اب خدا کی قسم میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں کیونکہ تیرے مرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید ہے. نافرمان بیٹا فوت ہو جائے تو انسان پھر بھی کیا کہتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے مگر شکر ہے جان چھوٹی, مصیبت ٹلی. لیکن فرما بردار اور ایسا بیٹا جو ہمیشہ باپ کو خوش کرے, اس کے فوت ہونے پر باپ یہ کہے کہ تمہارے فوت ہونے پر اب میں اور بھی زیادہ خوش ہوں, یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو اور جو سمجھتا ہو کہ ہر چیز کا آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اگر کہا جائے کہ صبر سے مراد مصیبت کو برا نہ سمجھنا ہے تو اس پر آدمی کو کوئی اختیار نہیں, بری چیز بری تو لگتی ہے, اور اگر مصیبت کے وجود سے خوشی ہے جیسا کہ تم بیان کرتے ہو تو یہ اور بھی مشکل بات ہے. جواب یہ ہے کہ صبر یا تو محبوب کی جدائی سے ہوتا ہے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آنے پر جو انسان کے اختیار میں نہیں. اس کی ممانعت نہیں, اور وہ دل کی بے چینی ہے. ممانعت صرف اختیاری چیزوں سے ہے, یعنی دل کی بے چینی پہ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے ہو تو ہوتی رہے گی. تو پھر کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ جیسے گریبان پھاڑنا, رخسارے پیٹنا, زبان سے شکوہ کرنا. اور وہ جو ہم نے مصائب آنے پر بعض کی خوشی کا تذکرہ کیا تو وہ خوشی شرعی ہے, طبعی نہیں. یعنی یہ اندر کی خوشی, دل کی خوشی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خوشی, کیونکہ طبیعت تو لازماً مصیبت کو ناپسند کرتی. یعنی یہاں یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ مصیبت کو پسند کریں یا خوش ہو کہ ہائے شکر ہے مصیبت ہے, نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کا اجر دیکھ کر اس کو برا نہیں کہتا بلکہ اس میں بھی ایک راحت محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اس کی مثال اس بیماری جیسی ہے جسے علاج کے لیے کوئی پینے کی چیز بتائی جائے, وہ اس کی تلاش میں کوشش کرے اور پیسہ خرچ کرے, پھر جب وہ خواہش پوری ہو جائے تو اس پر خوش ہو کیونکہ اسے تندرستی کی امید ہے. لیکن اس کی طبیعت اس کو پینے سے کراہت کرتی ہے. کڑوی دوائی پیسوں سے لا کے پینا بظاہر نامعقول چیز ہے, لیکن اس پر انسان کیوں خوش ہوتا ہے, اس بد ذائقہ دوا پر بھی.
کہ میں اچھا ہو جاؤں گا. اسی طرح اگر کوئی بادشاہ کسی فقیر سے کہے جب بھی میں تجھے اس پتلی لکڑی سے ماروں تو تجھے ہر مار پر 1000 دینار دوں گا، تو فقیر چاہے گا کہ اس سے زیادہ مارے. یہ نہیں کہ مار سے اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اس کے انجام کو جانتا ہے اس لیے خوش ہوتا ہے. یہی حال سلف کا تھا، جب وہ ثواب کو دیکھتے تھے تو ان پر وہ مصیبت آسان ہو جاتی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.